ہوشنا ہوشنا گاتے ہیں ہوشنا گاتے ہیں ہوشنا ہاتھوں میں ہیں ڈالیاں گاتے ہیں ہم سنا بچے پہ سوار ہو کے آیا ہے ہاتھوں میں نشانہ تلوار لایا ہے صلح کا شہزادہ اسے سب ہی بلاتے ہیں صلح کا شہزادہ اسے اگر یہ چپ بھی رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے لیکن ہم ہیں ہم خداوند کی ہم کریں گے ہم بلند آوازوں سے نعرے لگائیں گے کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے پتھروں کو چلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں آج یہاں موجود ہیں بادشاہوں کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ سب جنہوں نے موعظے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے یوں کہتے ہوئے خدا کی تمجید کرنے لگے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آسمان پر سلامتی اور عالم بالا پر جلال اور اس ہجوم میں سے بعض فریسیوں نے اسے کہا کیا استاد اپنے شاگردوں کو جھڑک اور اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ بھی رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے عزیز مومنین آج عالمگیر کلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اپنے بادشاہ یسوع کا نعروں کے ساتھ یروشلم داخلے پر استقبال کرتی ہے تو آئیں ہم بھی زوردار تالیوں میں اپنے خداوند کا استقبال کریں اور بلند آوازوں سے ایک نعرہ لگائیں داؤد کے بیٹے کو داؤد کے بیٹے کو داؤد کے بیٹے کو مسیح خدا میرے عزیزو آج کھجوروں کا اتوار ہے آج کے اتوار کو اذیت کا اتوار یا دکھوں کا اتوار بھی کہا جاتا ہے اور آج کے دن سے ہی ہم پاک ہفتے کا آغاز کرتے ہیں تو آج کا دن یعنی کھجوروں کا اتوار اور پورا پاک ہفتہ جو ہے بہت بہت مبارک ہو اور خداوند سے دعا ہے کہ اس پورے ہفتے میں ہم خداوند کے دکھوں پر صلیبی قربانی پر اور اس کے جی اٹھنے پر دھیان و گیان کرتے رہیں عزیز مومنین آج ہم نے 2 تلاوتیں پاک انجیل سے سنی ہیں اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے جب 2 تلاوتیں اناجیل سے لی جاتی ہیں پہلی تلاوت ہم نے جلوس کے آغاز میں سنی تھی کیونکہ وہ آج متی کی انجیل سے تھی لیکن جو آیت میں نے چنی ہے یہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 40ویں آیت ہے اگر یہ چپ بھی رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے چونکہ 2 تلاوتیں پڑھی گئی ہیں اور دونوں کا مزاج فرق ہے ماحول فرق ہے تو اسی طرح سے آج کا جو لطوری مزاج ہے وہ 2 طرح کا ہے پہلا ایک طرف خوشی ہے شادمانی ہے فتح مندی ہے نعروں کا ماحول ہے یعنی خوشی کے جذبات ہے شادمانی ہے
اور ہم نے شادمانی کے ساتھ آج یسوع کا استقبال کیا ہے. لیکن جب یسوع کے دکھوں کا تذکرہ پڑھا گیا تو اس میں ہم نے یسوع کی صلیبی قربانی، اس کے دکھوں کو اور موت کو یاد کیا ہے، یا ان کا بیان جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. تو لہذا آج ایک طرف شادمانی بھی ہے جو پہلا حصہ تھا، اور دوسری طرف غم کا ماحول بھی ہے. دونوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عظیم بادشاہ کلوری کی جانب سفر کا آغاز کرتا ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، بیشتر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ دکھوں کا تذکرہ کیوں ضروری ہے پڑھنا، اور وہ بھی اتنا لمبا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور کئی دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو مختصر نہیں کر سکتے؟ یہ لمبی تلاوت ہے، یہ لمبی پاک انجیل کا ورد ہے، تو اس تذکرے کو یا تو کم کیا جائے یا اتنا لمبا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور آپ نے آج سنا کہ کافی لمبی تلاوت تھی. تو مسیح میں میرے عزیزو اس کا ایک خاص مقصد ہے. یسوع کے دکھوں کا تذکرہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ایک ایماندار پورے ہفتے میں یسوع کے دکھوں اور اس کی صلیبی قربانی پر غور کرے، اور ان تمام واقعات جو یسوع کی زندگی میں آئے آخری ایام میں اس کا پیش نظارہ کر سکے، اس کو دیکھ سکے، اس کو غور کر سکے. کیونکہ یہ پورا جو ہفتہ ہے ہم مسیحیوں کے لیے پاک ہفتہ ہے، اور پاک ہفتے کے دوران ہم یسوع کے پاک دکھوں پر غور کرتے ہیں، پاک صلیب پر غور کرتے ہیں، اس کے مرنے پر غور کرتے ہیں، اس کے دفن کیے جانے پر غور کرتے ہیں، اور اس کے جی اٹھنے کا جشن جو ہے وہ ایسٹر والے دن بھی ہم مناتے ہیں. تو مسیح میں میرے عزیزو، اس لیے تذکرہ یسوع کے دکھوں کا تذکرہ پڑھا جاتا ہے تاکہ پورے ہفتے کے دوران ہم یسوع کے ساتھ رہیں اور اس کی طرح اس کے ساتھ محسوس کریں. تو اس لیے یسوع کے دکھوں کا جب تذکرہ پڑھا جاتا ہے تو ایماندار یسوع کے ساتھ ایمانی طور پر لمحہ بلمحہ سفر کرتا ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی جو ہماری بنیادی آیت ہے، آئے آج اس پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں. ہماری بنیادی آیت یہ تھی کہ استاد اپنے شاگردوں کو جھڑک. اس نے جو ہمیں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ بھی رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے. تو آج پیچھے بھی شاید لکھی ہوئی ہے آیت، تو میرے ساتھ ذرا بلند آواز سے ذرا کریں کہ اگر یہ چپ بھی رہے تو، اگر یہ چپ بھی رہے تو آئے خدا کا خاص فضل مانگے، پاک روح کی مدد مانگے، تاکہ آج ہم اس آیت پر دھیان و گیان کر سکیں. مسیح خدا میرے عزیزو، جس طرح میں نے کہا ہے کہ آج کی یہ مرکزی آیت جو ہے مقدس لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب اس کی 40ویں آیت میں سے لی گئی ہے، اور یہ وہ ٹیکس ہے جہاں یسوع اور فریسیوں کے درمیان ایک مکالمہ پایا جاتا ہے. اور اس مکالمے کی گفتگو کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، اور آج ہم نے وہ کیا بھی کہ جب یسوع یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو لوگ خوشی کے نعرے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں، اور اپنے بادشاہ کا خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اور نعروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں. یسوع بادشاہ کا شاندار طور پر یروشلم میں استقبال ہوتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. اور نعرے آج ہم نے بہت لگائے ہیں، جن میں داؤد کے بیٹے کو ہوشانا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. داؤد کے بیٹے کو ہوشانا. مسیح خدا میرے عزیزو، جب شاگرد اور سارا ہجوم بلند آوازوں کے ساتھ یسوع بادشاہ کے حق میں نعرے لگاتا ہے، تو جب یہ صورتحال فریسی دیکھتے ہیں
جو یسوع کے مخالف ہیں وہ جب یہ سنتے ہیں, اس بڑے مظاہرے کو دیکھتے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یسوع کا استقبال کرتے ہیں اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے اپنے کپڑے بچھاتے ہیں, ٹہنیاں بچھاتے ہیں, نعروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں, تو وہ ناخوش ہوتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اس سارے رد عمل میں جب وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ خاموش ہو جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ یسوع کے شاگرد خاموش ہو جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ یسوع کا استقبال ایسا نہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نعروں سے یسوع کا استقبال نہ کریں, وہ نہیں چاہتے کہ لوگ یہ نعرے لگائیں کہ داؤد کے بیٹے کو ہوشانا, مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہ نعرے جو ہیں انہیں پریشان کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے وہ یسوع سے درخواست کرتے ہیں کہ اے استاد, اپنے شاگردوں کو جھڑک, ان کو منع کر, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, ان کو چپ کرا, یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں, یہ تیرا استقبال کیوں کرتے ہیں. اے استاد, اپنے شاگردوں کو جھڑک. تو یسوع جواب دیتا ہے کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. مسیح میں میرے عزیزو, میں سوچ رہا تھا کہ ان کی یہ ڈیمانڈ کیوں کر سامنے آئی ہے. دیکھیں, بڑا ہجوم ہے, وہ بھی ہجوم کے ساتھ ہے, نعرے لگائے جاتے ہیں, لیکن اب ان کو کیا ہوا ہے؟ What is the reason behind? یہ کیوں کر کہتے ہیں کہ اے خداوند, اے استاد, اپنے شاگردوں کو جھڑک. یہ بھی نہیں کیا کہ چپ کرا, جھڑک, سختی سے کہہ کہ یہ چپ ہو جائے. ان کے کانوں کو یہ آواز اچھی نہیں لگتی کہ لوگ خدا کے بیٹے, بادشاہوں کے بادشاہ یسوع کی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو جھڑک, ان کو خاموش کروا, ہمیں پسند نہیں, ہمیں نہیں اچھا لگتا جو یہ نعرے لگاتے ہیں, ہمارے لیے سننا ناقابل برداشت ہے. تو یسوع جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پھر پتھر جو ہے وہ چلا اٹھیں گے. میں سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, اور جب میں نے کلام پر غور کیا تو بنیادی طور پر ان کی اس ڈیمانڈ کی 3 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں, ریزنز ہو سکتی ہیں. Why they said that, why they demanded, why they asked the Lord کہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ کیا ہوں, خاموش ہو جائیں. تو پہلی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی, جس طرح میں نے آلریڈی کچھ بتا دیا ہے کہ وہ یسوع سے حسد کرتے ہیں. پہلی بات, وہ اس کی مقبولیت سے خائف ہے. یسوع کی بااختیار تعلیم ان کے مذہبی سٹیٹس کے لیے خطرہ بن چکی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یسوع کا استقبال کرتے ہیں, اس کے نعرے لگاتے ہیں, ہم شاید نظر انداز ہو جائیں گے. اب وہ خوف میں مبتلا ہے, ڈر جو ہے وہ دل میں آ گیا ہے, ہمارا کیا ہوگا, یسوع تو بادشاہ بننے جا رہا ہے اور لوگ بنانا بھی چاہتے ہیں اور بادشاہ ہونے کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ یسوع ہی بادشاہ ہے. اگر یہ بادشاہ بن گیا تو ساڈا کی ہوئے گا, ہم کیا کریں گے. تو بنیادی طور پر اناجیل اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی یسوع نے خدا کی باپ کی بادشاہی کا اعلان کیا ہے تو ان لوگوں نے ہمارے خداوند کی کیا کی ہے, مخالفت کی ہے. یسوع نے ہمیشہ خدا کی بادشاہی کا کیا ہے, اعلان کیا ہے, پرچار کیا ہے, تعلیم دی ہے. اب یہ لوگ اس کی بادشاہی سے خائف ہیں. کیوں؟ فرشتے نے کیا کہا تھا مریم سے, مقدسہ مریم سے کیا کہا تھا کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یہ وہ بادشاہ ہے, اس لیے وہ حاسد ہے کہ اگر یہ بادشاہ ایک باری بن گیا تو انہیں تو لتھنا ہی نہیں, یہ تو ہمیشہ حکومت کرے گا, تو ہمارا کیا ہوگا. اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو جھڑک تاکہ یہ چپ ہو جائے.
यसु कहता है कि अगर ये चुप भी रहे तो पत्थर चला उठेंगे। दूसरी मुमकिन वजह क्या है उनकी इस डिमांड की? क्योंकि यसु जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो वो एक बादशाह के तौर पर दाखिल होता है, क्योंकि जो निशानियां हैं वो ऐसी ही है जिस तरह के बादशाह के दाखिल होने के बारे में नबूवतें की गई है कि वो कौन होगा, हलीम और फरोतन होगा और गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होगा। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये हकीकत में बादशाह बनकर आ रहा है तो उन्हें अपनी हुकूमत से, जो हुक्मरान है उनसे बड़ा डर लगा, खौफ में मुब्तला हो गए। उन्हें डर था कि सच में शायद ये बादशाह बनना चाहता है। अगर ऐसा है तो जो रोमी हुकूमत है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, हेरोदेस नाराज हो जाएगा, पिलातुस नाराज हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा? सबके लिए खतरा है, कौम के लिए खतरा है, कौम की जान जा सकती है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि ये वो बादशाह है जो कौम को बचाने के लिए और बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए आया है। उनको खतरा ये था, लेकिन यसु अपनी जान देकर पूरी कौम को बादशाह बनकर बचाने वाला था। लेकिन वो सोच रहे थे कि हमारे लिए क्या है, खतरा है, हुकूमत हमारे खिलाफ हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हमें वो मार डालेंगे। लेकिन यसु तो अपनी जान देकर उन्हें बचाने के लिए आता है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, कुछ आलम जो है वो ये लिखते हैं, ये तीसरी वजह है, और मैं भी सुनकर बड़ा हैरान, पढ़कर हैरान हुआ था। कुछ आलम ये कहते हैं कि जब उन्होंने कहा क्या उस्ताद अपने शागिर्दों को झिड़क कि वो खामोश हो जाए, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो यसु को बचाना चाहते हैं। आप हैरान हैं इस बात से कि नहीं? हैरान हैं कि नहीं? जोएल साहब, मिसेस जोएल, हैरान है ना कि ये इसलिए चुप करवाना चाहते हैं क्योंकि वो यसु को क्या करना चाहते हैं? बताओ, क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं। क्या यह मुमकिन है? क्या यह मुमकिन है? ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो पिछले 2 जुमे मैंने पैगाम दिया है उसमें बार बार यह कहा गया कि वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उसे संसार करने की कोशिश करते हैं, वो उसे घेर लेते हैं, वो उसे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके हाथ से बचकर निकल गया। अब उनकी जो कोशिश रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा तो नहीं लगता कि ये इसलिए शागिर्दों को या हजूम को चुप कराना चाहते हैं क्योंकि वो यसु की हमायत में है, यसु को बचाना चाहते हैं। अब सवाल मुश्किल है कि वो शख्स जो यसु को मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, वो कैसे उसे बचाएगा? अब मैंने कलाम से ढूंढना शुरू किया, और मसीह में मेरे अजीजों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब आपको किसी बात की समझ ना आए तो कलाम की तरफ राग़िब हो। वो रोशनी भी है और वो जिंदगी भी है, वो हमें सब कुछ बता देगा। और मैंने ये वाकई सोचा कि इस आलम ने ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन सच में ऐसा है। एक मुमकिन वजह यह भी है क्योंकि हम मुकद्दस लूका की इंजील उसके 13वें बाब उसकी 31वें आयत में पढ़ते हैं, उसी घड़ी, ध्यान से सुने जी, उसी घड़ी बास फरीसियों ने आकर उससे कहा कि यहां से निकल जा या यहां से रवाना हो, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करवाना चाहता है। ऐसा लगता है कि नहीं बचाना चाहते ने? लगता कि नहीं? क्योंकि उन्होंने पहले भी 1-2 दफा क्या की है, यसु को बचाने की कोशिश की है। जब यसु मौजज़े करता है, जब यसु तालीम देता है, तो वो सोचते हैं कि हेरोदेस शायद उसे कत्ल कर दे। तो मुकद्दस लूका जो है वो लिखता है कि उसी वक्त कुछ फरीसी जो है उसके पास आकर उसके कहते हैं
کہ استاد یہاں سے نکل جا، ادروائز کیا ہوگا، تجھے ہیرودیس قتل کر دے گا۔ کیا یسوع نے ان کی بات مانی تھی اس وقت؟ کس کے حوالہ یاد ہے؟ بڑا خاص ہے۔ یسوع نے جواب میں کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا تھا جا کر اس لومڑی سے کہو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا کا کام کرتا ہوں، کیونکہ نبی کبھی بھی یروشلم سے باہر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یسوع ان کا جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے، جو مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے مارے، میں باپ کی مرضی کو پورا کروں گا، میں شفا کا کام جاری رکھوں گا، میں زندگی دینے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ اس کو جا کر کہو کہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، اگر مجھے پرواہ ہے، اگر میں نے کسی کی مرضی پوری کرنی ہے تو وہ میرا باپ ہے جو آسمان پر ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ان کے دل میں کچھ ہمدردی تھی کہ وہ یسوع کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن یسوع جانتا ہے کہ یروشلم جانا کیا ہے، یسوع جانتا ہے کہ یروشلم کی راہ کتنی مشکل اور کٹھن ہے، یسوع جانتا ہے کہ یروشلم میں اپنی جان قربان کر کے وہ ہم سب کو بچائے گا۔ تو یہ ممکنہ وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو کہہ کہ یہ چپ ہو جائے۔ اب اسی آیت کا دوسرا حصہ، یسوع نے کہا اگر یہ چپ بھی رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اگر ہم دھیان سے اس آیت کو دیکھیں تو حقوق نبی کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے پس دیوار سے تو پتھر چلاتا ہے اور چھت سے شہتیر جواب دیتا ہے۔ در حقیقت یہ کس کنٹیکسٹ میں خدا کا نبی کہتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس وقت ان ایام میں خدا کے لوگ مشکل میں ہیں، دکھ میں ہیں، غلامی میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ دوسرے لوگوں نے ان پر کیا کیا ہے؟ قبضہ کر لیا ہے، اور لوگ نالا کرتے ہیں، اور خدا کا نبی بھی نالا کرتا ہے، دکھ سے کہتا ہے اے خداوند کب تک میں نالا کروں گا، کب تک میں فریاد کروں گا اور تو میری نہ سنے گا؟ کب بچائے گا؟ کب آئے گا؟ کب رہائی دے گا؟ کب نجات ملے گی؟ کب ہمیں رہائی کی طرح ہم بڑھیں گے؟ کب تک میں چلاؤں گا؟ ظلم ہے، اب برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی، تو آ اور تو بچا۔ در حقیقت یہ اس کنٹیکس میں وہاں لکھا گیا ہے، اور خداوند جواب دیتا ہے انتظار کر، ویٹ، بٹ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ پرسن۔ اور وہ رائٹ ٹائم اور وہ رائٹ پرسن کون ہے؟ وہ ہمارا خداوند ہے۔ اس نے کہا کہ ویٹ، انتظار کر، ہاں میں تجھے بچاؤں گا، لیکن بچانے والا میں خود بھیجوں گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ بادشاہ ہوگا، اور وہ بادشاہ کون ہوگا؟ جو حلیم اور فروتن ہوگا، جو گدی پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہو کر ہمیں رہائی عطا کرے گا۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا، بچانے والا بادشاہ آمجود ہوا ہے۔ ہوشانہ کا مطلب یہی ہے کہ خدا بچاتا ہے، اور یہی اعلان جو ہے لوگوں نے کیا ہے کہ خداوند بچاتا ہے، خداوند بچائے گا، خداوند بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ہمیں اپنی جان دے کر ہمیں بچاتا ہے۔ تو اس بڑی خوشخبری کا اعلان جو ہے آج شاگرد بھی کرتے ہیں، ہجوم بھی کرتا ہے، ہم نے بھی کیا ہے کہ خداوند آتا ہے، خداوند بچاتا ہے، خداوند رہائی دیتا ہے، خداوند ہمیں پیار کرتا ہے۔ اگر یہ چپ بھی رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس جواب کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج اسرائیل کا بادشاہ جو داخل ہوتا ہے اس کا اعلان کرو، اور اس کے اعلان کو روکنے کے لیے کوئی بھی طاقت سامنے آ کر اس اعلان کو روک نہیں سکتی۔
क्योंकि जो निशानियां बताई गई हैं वो पूरी होती हुई नजर आती हैं। देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम और गधे पर सवार है। सहून की बेटी से कहो ये देखे और ईमान लाए कि खुदावंद तुझे बचाने के लिए आ गया है और हकीकी बादशाह यीशु आ जाता है। खुशी से नारे बुलंद करे क्योंकि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अगर ये चुप भी रहे तो पत्थर चला उठेंगे। ये जाहिर करता है कि यीशु सिर्फ, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर इंसान चुप भी रहे तो पत्थर चला उठेंगे। इसका और मतलब क्या है? पहले तो रहाई के तनाजुर में, अब दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि यीशु सिर्फ इस्राएल का ही बादशाह नहीं बल्कि वो कुल कायनात का बादशाह है। इसलिए अगर इंसान उसकी तारीफ नहीं भी करते तो जो कायनात है, जो पत्थर है, जो कायनात की चीजें हैं, जो उसकी मखलूक है, वो क्या करेगी? उसकी तमजीद करती रहेगी। अगर ये चुप भी हो जाए तो कायनात चला उठेगी कि यही बादशाह है, यही बचाने वाला है, यही नजात हिंदा है। पत्थर भी चला उठेंगे। इसलिए अगर तुम खुदावंद की हमद के तरानों को खामोश करने की कोशिश करोगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। चलो मैं चुप करा देता हूं, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे, कायनात पुकार उठेगी कि यही हमारा खुदावंद है। और जब यीशु बादशाह की हम ईद मनाते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वो कुल कायनात का बादशाह है, इंसानों का नहीं, सिर्फ कुल कायनात का। क्योंकि सारी कायनात जानती है, सारी कायनात उसकी तमजीद करती है, सारी कायनात उसके लिए बोल पड़ती है, क्योंकि पत्थर भी चला उठेंगे। इसलिए कोई ताकत खुदा की तारीफ के अमल को रोक नहीं सकती। याद रखें, कितना भी कोई जाबर हुक्मरान हो, कितने भी मुश्किल हालात हो, क्या कभी खुदा के लोग खुदा की तारीफ करने से बाज आ सकते हैं? हरगिज नहीं। और ये खुदा की खास बरकत है, क्योंकि अगर हम चुप हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। इसी में मेरे अजीजों, आज हम सब ने बड़े पुरजोश नारे जो हैं वो लगाए हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब और आज और आइंदा पत्थरों को आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसके वफादार बंदे हमेशा और हर वक्त और हर घड़ी उसकी हमदो तारीफ के लिए मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। ऐसा है या नहीं? क्या हमें उन्हें मौका देंगे या नहीं? क्या हमारी आवाजें कम हो गई हैं कि उनको मौका दें? तो इसलिए क्यों हम पत्थरों को मौका दें? जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी आवाजें हैं और ये आवाजें खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, उसकी तमजीद के लिए, उसकी परस्तिश के लिए, उसकी हमदो सना के लिए हमेशा बुलंद रहेगी। और खुदावंद अपने खादमों को, अपने लोगों को, अपने शिगिर्दों को हमेशा ये ताकत देता रहेगा। ये आवाजें कभी खामोश नहीं हो सकती। तो अजीजों, आए हमेशा अपनी आवाजें खुदावंद की हमद के लिए इस्तेमाल करें। और आज मैं दुआ करना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, या जितने भी लोग चर्च में बैठे हैं या बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठे हैं, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, याद रखें, अगर कभी भी आपने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया है या कोई हिचकिचाहट महसूस की है खुदावंद का नाम पुकारने की या उसकी तारीफ करने की या दुआ करने में आपको कभी मुश्किल आई है, आपकी जुबानें बंद हुई है या आपने बोलने से आप शर्माए हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के नाम से आज वो सारी जुबानें खुल जाए, उनकी गिराज जो खुल जाए और सब लोग जो है इकरार करें कि यीशु ही खुदावंद है, दाऊद के बेटे को होशाना। जितनी भी जुबानें आज बंद है यीशु के नाम से खुल जाएं। हालेलुया। और मेरी दुआ है कि खुदा हमेशा हमें बरकत देता रहे ताकि हम उसकी
तमजीद करते रहें, कभी भी उसका नाम लेने से ना शर्माएं, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा दिलेरी के साथ उसके गवाह ठहरे। आए, हिम्मत करें, आवाजें बुलंद करें और आज हर जुबान की गिरा खुल जाए और इकरार करे और दुनिया के लोगों के साथ आए, मिलकर कहे, बुलंद आवाज से बोले कि दाऊद के बेटे को, जुबाना खुली ही नहीं, दाऊद के बेटे को, जितनी भी जुबानें आज बंद है खुल जाए यीशु के नाम से, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। खुदा मुझे और आप सबको कसरत से बरकत दे, आमीन।